پہلے ہوتا ہے نا مدرسوں سے بھاگتے تھے بچے, تو وہ کارپینٹر بننے آیا, کوئی کہیں بننے آیا, آج کے دور میں شاعر بننے ہیں, خطیب چل رہے ہیں کہ ہنسی مذاق کتنی ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے بھائی, یہ اصلاح کرنے کے لیے آئے ہیں, جوگری کرنے کے لیے آئے ہیں. میں تو اور بھی ہے شبیر برکاتی ایک ایسا شاعر ہے واحد جس کے نہ تلفظ ٹھیک ہیں اور نہ اس کی ادائیگی ٹھیک. جو سوشل میڈیا پر بڑی تیزی کے ساتھ میں وائرل ہو رہی ہے, جس میں مفتی شہریار صاحب قبلہ اور شبیر برکاتی صاحب ہے نا, اور کفیل انور صاحب نقیب اہل سنت, ان تینوں کی ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے. وہ اسٹیج پر کیا ہے نا, وہ جو دھکا مکی چل رہی ہے, اسی کو لے کر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. کرام شورا حضرات میرے ساتھ موجود ہیں, میں ان سے بس تھوڑی سی ان کا وقت لوں گا, 2-4 باتیں آپ ان سے پوچھوں گا. سب سے پہلے میں چلتا ہوں اپنے بھائی شاعر ملک ہندوستان جناب اکرم نوری صاحب قبلہ. اکرم بھائی, ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہے, آپ لوگوں کو دیکھی ہے, تو کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ صاحب اس میں غلطی جو تھی وہ مفتی شہریار صاحب کی تھی, انہیں ممبر شریف پر یہ لفظ اس وقت نہیں بولنا چاہیے تھے, کیا کہیں گے؟ مفتی صاحب نے جو بھی اصلاح کی ہے وہ بالکل ٹھیک کی ہے, اور وہ صداقت پہ ہیں, کیونکہ ہم عالم جو ہیں اگر وہ آگے بڑھیں گے تبھی جو ہے اصلاح ہوگی, اور ایسے لوگ عالم جو ہوتا ہے وہ اصلاح کے لیے ہی ہوتا ہے. اچھا حضرت شاعر صاحب, کچھ لوگ یہ کمنٹس کر رہے تھے کہ اگر سمجھانا ہی تھا تو ممبر شریف سے اترنے کے بعد کہیں جہاں آرام گاہ تھی وہاں جا کر سمجھا سکتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے مفتی صاحب قبلہ نے جو اصلاح کی ہے اسٹیج پر بالکل صحیح کی ہے. مفتی صاحب اپنی جگہ درست ہیں, اور اس سے پہلے کسی خطیب نے اتنی ہمت نہیں کی جو ہمت مفتی صاحب نے دکھائی ہے, وہ بالکل صحیح دکھائی ہے. ایسے شاعروں کے ساتھ, ایسے نعت خواہوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے, جو بتاتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت کی سنت ہے نعت پاک پڑھنا, اور لیکن اس کے طریقے سے پڑھ نہیں پاتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ شبیر برکاتی ایک ایسا شاعر ہے واحد جس کے نہ تلفظ ٹھیک ہیں اور نہ اس کی ادائیگی ٹھیک ہے. لوگ بولتے ہیں اردو پڑھنا بھی نہیں آتی اس کو, واللہ عالم. عزت جلت بول رہا تھا, میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا تھا اس کی, کہہ رہا عزت جلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. شاید کہ نہیں آتی میں نے دیکھا تھا یہ. ہاں تو ایسا ہو سکتا ہے, میں تو اس بارے میں نہیں کہہ سکتا. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی زبان ہی ایسی ہے, لیکن ایسے شاعروں کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے. مفتی صاحب نے بالکل حق کیا ہے, اور ہم مفتی صاحب کے ساتھ ہیں. مفتی صاحب کا بیان بالکل درست ہے. اور کفیل انور صاحب کے لیے یہ کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے ایک عالم کے لیے غلط سلط بولا ہے. اسٹیج برسر ممبر انہوں نے ایک عالم کی توہین کی ہے, تو انہوں نے جو ہے توہین کی ہے, تو انہیں معافی ہی علی الاعلان مانگنا چاہیے. اچھا یوسف بھائی, آپ بھی ماشاءاللہ نقابت کافی ٹائم سے کر رہے ہیں, 10 یا غالباً 12 سال ہو گئے نقابت کرتے ہوئے آپ کو. کفیل انور صاحب یہ بول رہے تھے کہ مفتی صاحب آپ نے جو اصلاح کی ہے یہاں پر, یہ اسلام نہیں ہے, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے ایک بات اور بھی ہے نا, اسٹیج عالموں کے لیے ہے نہ کہ جاہلوں کے لیے. اب وہاں پہ انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب آپ کو نہیں آنا چاہیے تھا, اور ہم تو یہ کہہ رہے ہیں جہاں انہیں پتہ ہے جو شبیر برکاتی صاحب ہے کہ جہاں مفتی صاحب آ رہے ہیں وہ اصلاح کرتے ہیں, بھائی تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا. اب جاہلوں کا اسٹیج تھوڑی ہے, یہ عالموں کا اسٹیج ہے. اور وہ مطلب یہ ہے کہ وہ ممبر رسول ہے, وہاں عالم نہیں آئیں گے, جاہل تھوڑی آئیں گے وہاں پہ. اور ایک بات اور بھی, وہ کہتے ہیں بھائی ایسا ہے بھائی اتنے سب کے سامنے ٹوکا. بھائی جو سب کے سامنے نہیں مانے تو وہ اکیلے مان جاتے, تو سب کے سامنے نہیں مانے, یہ مطلب یہ ہے کہ اکڑ دکھا رہے ہیں تو کونے میں کمرے مان جاتے وہ لوگ. تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ جہاں جو غلطی ہوئی ہے تو وہاں ٹوکا جائے گا, چاہے وہ شاعر ہو یا خطیب ہو, خطیب ہی کیوں نہ ہو, کوئی بھی خطیب کیوں نہ ہو. یہ نہیں کہ مطلب کوئی شاعر ہے یا کوئی نقیب ہے, خطیب بھی ہوگا, اگر وہ غلطی پہ ہے تو ظاہر سی بات ہے ہر آدمی اسے ٹوکے گا, اور پورا حق ہے اسے ٹوکنے کے لیے. اچھا, میں نے آج مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ کی ایک آڈیو بھی سنی, اس میں آپ فرما رہے تھے کہ اگر یہ غلطی کسی کونے میں کی ہوتی آڑ میں, تب آڑ میں سمجھانے کا حق ہوتا ہے, لیکن غلطی جو ہے نا کہ سب عوام کے سامنے کی ہے, اس لیے اعلان سمجھانا. ایک بات اور بھی ہے نا, شبیر برکاتی کوئی پہلی بار تو ایسا پڑھا نہیں انہوں نے. اگر سب کے سامنے نہیں ٹوکتے تو لوگ کیا پتہ لگتا ہے یہ غلط ہے صحیح ہے. بالکل, میں نے خود وہ والی ویڈیو دیکھی ہے جو مطلب لوگ بتاتے ہیں کہ رقص و شعور بالکل. ایک مولانا مطلب حالانکہ پتہ نہیں مولانا تھا, اسٹیج پہ ہوتے ہی لوگ وہ اس طریقے سے ایسے کر رہا تھا. تو یہ ڈانس کیا آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں اس سے؟ ممبر نور ہے, آپ بھائی وہاں سے کہ اصلاح لے کر کے جائیں. آپ علماء بیان کرتے ہیں کہ یہاں پہ آ کر کے ایسی بیان سن رہے ہیں کہ آنکھوں میں آنسو آ جائیں, تو آنسو آئیں گے وہ. بالکل جہالت چل رہی ہے اسٹیٹوں پہ. بھائی وہ ممبر رسول ہے, اس کا کم سے کم ادب رکھو, لحاظ رکھو. اور جہاں وہ کفیل بھائی نے کہا کہ آپ کو نہیں آنا چاہیے تھا, بھائی وہ عالموں کا اسٹیٹ ہے, کوئی جاہلوں کا اسٹیٹ نہیں ہے. جہاں شبیر بھائی کو سنا انہوں نے کہ بھائی تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا. مفتی صاحب تو یہ عالم ہیں, بھائی عالم کا حق ہوتا ہے عوام کو سنبھالنا, سدھارنا. جب وہی نہیں آئیں گے تو مطلب یہ ہے کہ پھر جلد سے بند کر دو جلد سے یہ. اچھا, فیس بک پر ہم نے کچھ پوسٹر دیکھی ہیں جس میں کفیل انور صاحب کے لیے لوگوں نے کچھ پوسٹر کری ہیں, ان کو فوٹو ڈالے ہیں جس میں کفیل انور صاحب مطلب بیٹھے ہوئے چوکی پر اور باقاعدہ ہلدی لگوا رہے ہیں. تو لوگ کمنٹس کر رہے ہیں کہ یہ اسلام ہے. ظاہر سی بات ہے, جب اگر تم یہ کہو گے بھائی دوسرے سے کہ ہم اسلام سیکھے ہوئے ہیں یا ہمیں اسلام سکھا رہے ہو, تو اپنے اندر بھی دیکھو.
اب سارے فوٹو وائرل ہو رہے ہیں, آپ سنبھالو اس کو. جب خود کے اندر کمیاں ہیں تو مطلب یہ کیا کرو اس بات کو لے کر. میں آپ کے پاس سے بھی آتا ہوں. شاعر ہندوستان عظیم انور صاحب میرے ساتھ موجود. عظیم بھائی, جو ویڈیو چل رہی ہے آپ وہ بارہا سن رہے ہیں, اس میں زیادہ تر لوگ اسی بات کے لیے بول رہے ہیں کہ صاحب جیسا کہ ابھی یوسف بھائی نے بتایا کہ صاحب کفیل انور صاحب نے کہا تھا کہ جب شبیر برکاتی آ رہے تھے یہاں پر تو مفتی صاحب کو نہیں آنا چاہیے تھا. اس کا مطلب صرف جاہلوں کو آنا چاہیے تھا شیر ممبر شریف پر. بالکل سراسر جملہ ان کا غلط تھا, نہایت ہی غلط جملہ تھا. ایک عالم دین نائب رسول ہوتا ہے. جی جی. اور جب ایک عالم ہماری اصلاح نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا اصلاح؟ کون کرے گا اصلاح؟ بات ٹھیک ہے. اور اسٹیج پر انہی کو آنے کا حق ہے جو اپنی زندگی مدرسوں سے گزار کر کے آئے ہیں. جی جی جی. یعنی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. جی جی. اور پتہ لگتا ہے کہیں نہ کہیں ہم نے یہ محسوس کیا ہے ہمارے علماء کی, ہمارے خطبہ کی, ہمارے نقبہ کی, ہمارے شعراء کی, یعنی اسٹیج لیول کے جو لوگ ہیں پہلے سے چلے آ رہے ہیں یا ہمیں 10 سال ہو گئے اس میدان میں, تو ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کی بھی کمی رہی ہے. جی. ہم نے ان کو بڑھاوا دیا ہے. ہمیں ایسے لوگوں کو فوراً گرفت کرنا چاہیے, جی. فوراً ہی روکنا چاہیے. وہاں جو ہوا منظر عام پہ وہ سراسر غلط رہا. ایک عالم دین کی توہین ایسے نہیں ہونا چاہیے, اور ہم اس بات کے بالکل خلاف ہیں کہ انہوں نے بدتمیزی کی ہے. تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایسے جملے نہیں دہرانا چاہیے تھا. کل ملا کے دوستو جتنے بھی یہ علماء اکرام شورا حضرات میرے ساتھ موجود ہیں, الحمدللہ یہ بڑے بڑے ممبر شریف پر جا کر نبی کی نعتیں سناتے ہیں اور اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں. یہ سارے کے سارے حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب نے جو بولا ہے بالکل صحیح بولا ہے, مفتی صاحب نے جو کیا ہے بالکل صحیح کیا ہے. اصلاح اگر ایک عالم دین نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ تو تمام علماء اکرام کا یہی کہنا ہے کہ صاحب مفتی صاحب نے جو وہاں پر کیا تھا بالکل صحیح کیا. جب بندہ غلطی منظر عام میں کر رہا ہے تو پھر وہی اصلاح بھی سب کے سامنے ہونا چاہیے, شبہ نہیں ہونا چاہیے. غلطی اگر چھپا کر بندہ کرتا, کہیں اکیلے میں کرتا, تب اصلاح کیا ہے وہ اکیلے میں ہو جاتی, لیکن یہ بالکل ٹھیک کیا. تو دوستو گزارش ہے کہ اپنے جب بھی آپ جلسے کرائیں تو ممبر رسول پر ان لوگوں کو بلائیں کہ جو نبی کی نعت پڑھنے کے طریقے سے پڑھیں, نہ کہ مذاق بنائیں. میں کہنا چاہوں گا کہ حالانکہ شاعر ہو یا خطیب ہو یا نقیب ہو, آج کل ایسے ایسے خطیب بھی چل گئے ہیں. میں گونڈہ بہرائچ میں تھا جلسے میں, اب میں نام لوں گا تو یہ تو سوشل میڈیا ہے, بہتر نہیں ہے. تو ان کی تقریر شروع بعد میں ہوتی ہے اور تقریر کرتے کرتے ہنسی مذاق اتنی ہوتی ہے, تقریر ختم ہو گئی, ان کی ہنسی مذاق ختم نہیں ہو رہی ہے. میں یار تم جلسوں میں اصلاح کرنے کے لیے آئے ہو, جتنے بھی خطیب ہیں اس طریقے کے, میں کہوں گا شاعر ہوں یا نقیب ہوں, میں خود بھی کیوں نہ ہوں, اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہے بھائی میں سب کے سامنے ہزار لوگ کروڑ لوگ سامنے توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں. کوئی بھی غلطی ہوتی ہے, لیکن شاعر جو ایسے ہیں وہ غلط ہیں, جو نقیب ہیں وہ جو ایسے جو صحیح نہیں وہ بھی غلط ہیں, اور جو آج کل خطیب چل رہے ہیں کہ ہنسی مذاق اتنی ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے بھائی یہ اصلاح کرنے کے لیے آئے ہیں جوکری کرنے کے لیے آئے ہیں. میں تو اور بھی ہے کہ شیخ چلی ابھی زندہ ہے, شیخ چلی ابھی زندہ ہے, اس کو ہنسانے دو, وہ اس کا کام ہے. تمہارا کام ہے لوگوں کو سمجھانا. لوگ ایسے آ کر بیٹھے ہیں تاکہ مطلب یہ کچھ لے کر کے جائیں, ایسا نہ ہو کہ ہنسی مذاق کرے بھائی بہت مزہ آیا. یہ جلسے مزے کے لیے نہیں ہے, کم از کم یہ ہے کہ بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں بھائی, یہ بڑے جو ہیں یہ جلسوں میں پڑھتے ہیں, انہیں پڑھنے دو. ایسا نہ ہو کہ مطلب یہ ہے کہ بچوں کا فیوچر جو جلسوں سے جو مدرسوں سے بنتا ہے یہ بڑوں کا جلسوں سے بن رہا ہے وہ ختم. عالموں کو نبی کی حدیث پاک یاد ہے, وہاں قرآن مقدس کی وہ آیت کریمہ بھی یاد ہونا چاہیے, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. بھائی ذرے ذرے کا حساب ہونا ہے رب کی بارگاہ میں. تو اللہ نے پوچھ لیا, یہ بتاؤ فلاں محفل میں تم گئے تھے 15,000 تم نے نذرانہ لیا تھا, تم نے دیا کیا وہاں جلسے والوں کو, عوام کو؟ کیا جواب ہوگا تمہارے پاس؟ ہم نے شیخ چلی والی باتیں سنائی تھی. ایک پیغام, اور آپ کی بات ٹھیک ہے, آپ کی بات کا جواب دیا جائے گا, لیکن اس سے پہلے عظیم بھائی اور تمام علماء کرام بیٹھے, ان کی موجودگی میں ایک بہت اہم میسیج میں دینا چاہتا ہوں. خدا یہ جو ہماری اسٹیجوں پہ آج ہمیں آپس میں جو ہمارے شاعر ہوں, مقرر ہوں, ان تمام حضراتوں میں آپس میں جو ان کے دلوں میں جو بغض بھرا ہوا ہے نا, خدا ان کو صاف کریں بس. ہاں, ایک دوسرا اگر کوئی پڑھے, آج حالات یہ ہے کہ اگر کوئی اچھی نعت پڑھ رہا ہے تو دوسرا جو بیٹھا ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ یار یہ اچھی نعت پڑھی کیوں رہا ہے, اس کا گلا خراب کیوں نہیں ہو رہا. یہ حالات ہیں, یہ موجودہ حالات ہیں, اور یہ سچی بات ہے. میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں, یہ تمام علماء اس کی تائید کریں گے. ہاں, تو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں اپنے علماء کو بھی, اپنے شعراء کو بھی, اپنے مقررین کو بھی, کہ سپورٹ کیجیے ایک دوسرے کو, لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر کے. ہو ہا نہ ہو, اسٹیج پہ ہو ہلہ نہ ہو. جیسے کئی شاعر مشہور خطیب ہیں, ہم نے دیکھا کہ بے حرمتی کرتے ہیں, پیسوں کی بھی اڑاتے ہیں, وہ نام لینا مناسب نہیں ہے.
اور ویڈیو جب جائے گی تو سمجھیں گے سب لوگ. لیکن یہ ایک اہم پیغام ہے, اہم میسیج ہے کہ ہمارے جو بھائی لوگ ہیں سب کو سپورٹ کرنا چاہیے ایک دوسرے کی, اور حسد نہ رکھیں ایک دوسرے کے دل میں کسی کے لیے, اور کینہ نہیں ہونا چاہیے, محبت سے سب کو رہنا چاہیے اسٹیج پہ بھی. تو بس ایک بات بولوں گا کہ عوام کو تم وہ مت دو جو عوام کو اچھا لگتا ہے, عوام کو وہ دو جو عوام کے حق میں بہتر ہوتا ہے. بھائی بہت ٹائم سے میرے دل میں ہے. جی جی جی. آج مطلب یہ ہے کہ تمہارا لائیو چل رہا ہے یا اپلوڈ ہو گیا, میں کہہ دیتا ہوں آج کل مطلب یہ ہے کہ نہیں کاٹنے بھی نہیں ہے, یہ پہنچانا ہی پہنچانا ہے. جی جی بالکل. اب تمام شعرا بیٹھے ہوئے ہیں, حالانکہ بری لگے تو میں الگ کی بات کہتا ہوں کہ جب شاعر پڑھتا ہے کھڑے ہو کے تو یار نقیب سے غلام تو ہے نہیں کہ شاعر پڑھتا ہے کھڑے ہو کے تو آپ سوچتے ہیں کہ ہر شاعر کہ بھائی نقیب ابھی نعرے لگاؤ, یہ کرو وہ کرو. بھائی جب نقیب کھڑا ہوتا ہے تو آپ کے مطلب یہ کہ منہ میں تالے لگ جاتے ہیں کہ بالکل مطلب یہ خاموشی کے ساتھ ہے. نہیں یہ ہے کہ جب شاعر کھڑا ہوا تو آپ سوچتے ہیں کہ ہر شعر پہ نعرے لگائیے. ہے بھائی نقیب کھڑا ہے, اس کی بھی کچھ عزت ہے, اس کی بھی عزت ہے, وہ بھی کسی شعر پڑھ رہا ہے, محنت کر کے آیا ہے, ایک پڑھا لکھا ہے. اور دوسری بات مطلب یہ کہ میں ان خطیبوں کو کہنا چاہوں گا یار کم از کم یہ ہے کہ تم 2 گھنٹے تقریر کر رہے ہو, تم 2 منٹ نقیب کے برداشت نہیں ہو رہے ہیں. کوئی اگر 1 منٹ نظامت لمبی ہو گئی تو آپ نے کہہ دیا آپ ختم کرتے کرتے آدھا گھنٹہ لے رہے ہو, ختم کرتے کرتے آدھا گھنٹہ لے رہے ہو. بھائی تو نقیب اگر بول رہا ہے یا تو منع کر دو, بھائی نظامت والا ہونا ہی نہیں چاہیے. جب وہ ہے بھائی ہر کسی کی عزت ہوتی ہے. اب آدمی کھڑا ہوا ہے بہار بنگال کہاں کا جا رہے آدمی, اتنے نذرانہ بھی مطلب کرائے کے اعتبار سے آدمی لیتا ہی ہے, تو بھائی وہ بول رہا ہے کم از کم 2 منٹ اسے بولنے دو. جیسے مطلب یہ خطیب آیا جلدی ابھی ہٹ جاؤ, بھائی تم ختم کرتے کرتے آدھا گھنٹہ لے رہے ہو تو کم از کم اس کے 2 منٹ اس کو بھی سن لو. وہ بھی مطلب یہ ہے کہ کرتے بھی کھینچتے ہیں لوگ, کہتے ہیں مختصر نظامت کرو, مختصر نظامت نہیں. اگر لمبی ہو رہی ہے تو اس کے لیے تو بھائی نقیب بھی کہے گا ہاں بھائی لمبی ہو رہی ہے. نقیب خود بھی سمجھدار ہے, اس کو معلوم ہے کیسے چلانا, لیکن بالکل کھڑا ہوا ہے وہ, اور تم مطلب یہ ختم کرتے کرتے آدھا گھنٹہ لے رہے ہو. آدھے گھنٹے میں تمہارا خطبہ ہو رہا ہے اور تم مطلب یہ کہ یہ کہہ رہے ہو کہ یار بہت مختصر کر لو. تو تھوڑا یہ ہے کہ درد ہے نا, بالکل ہے نکل کے آ رہا ہے. اور شاعروں کو بھی کہنا چاہوں گا جو خطیب ہیں, بھائی تم کھڑے ہوئے ہو, نقیب پوری جان لگاتا ہے اور نعرے لگاتا ہے, بھائی تم بھی تو کم از کم وہ کھڑا ہوا ہے, اس کی بھی عزت ہے, اس کی بھی ہے یار. نقیب نقیب 10 لوگوں کا نام لیتا ہے تو 10 کے نمبر پہ نعرے لگاتا ہے اور بیچ میں بھی نعرے لگاتا ہے. لیکن جب کوئی نقیب نقابت کرتا ہے تو کبھی کسی کو نعرہ لگاتے ہوئے دیکھا نہیں کہ نقیب کے میں بھی نعرہ لگا دے, کسی کو نہیں. یہ سچائی ہے بھائی, آپ یقین کرنا نقیب ہر شخص کو بلانے کے لیے نعرہ لگاتا ہے, اور جب وہ جاتا ہے پڑھ کر نعت تب بھی اس تعریف کی جاتی ہے. لیکن نقیب جب نقابت کرتا ہے نہ کوئی مجمع میں سے نعرہ لگاتا ہے, نہ کوئی ممبر شریف پہ نعرہ لگاتا ہے. اور اگر نعرہ نقیب نہ لگائے بیٹھ کر تو ارے نقیب صاحب ایک نعرہ ہو جائے, اب تمہارے باپ کا غلام تھوڑی ہے نقیب, نعرے لگائے گا بھائی, وہ نعرے لگا رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اگر کسی کو اللہ ماننے گیا تو وہ برا مان جاتا ہے, وہ برا مانتا رہے, لیکن جو غلط ہے وہ غلط ہے. اگر مان لو کوئی نہیں ہے کہو گے تو بھائی جو غلط ہے, یہ بات تو حقیقت بات ہے. لیکن کچھ نقیب کا بھی دل ہوتا ہے, اس کو بھی رکھ لو, کم از کم عزت لاز رکھ لو اس کی بھی. تھوڑا وہ پڑھ رہا ہے بول رہا ہے, تم بھی تھوڑی سپورٹ کر دو, کچھ بھی نہیں ہے, تھوڑا اس کا دل لے جائے گا. پڑھا لکھا وہ بھی ہے, ان پڑھ تو نہیں ہے وہ بھی, بالکل سچائی. اگر مان لی جائے شاعر جو پہلے ہوتا ہے نا مدرسوں سے بھاگتے تھے بچے, تو وہ کارپینٹر بننے آیا, کوئی کہیں بننے آیا, آج کے دور میں شاعر بننا ہے وہ. جابر بھائی, یہ یوسف بھائی آپ کی بات رک رہی ہے, کارپینٹر بنتے تھے. یہ ایک تلخ سچائی ہے کہ اگر کوئی نعت پڑھنے والا ہے اور اگر نقیب نے اس کو شاعر ہندوستان نہیں کہا, اگر عظیم بھائی ایک تلخ سچائی ہے کہ اگر کوئی نعت پڑھنے والا ہے, اگر نقیب نے اس کو شاعر ہندوستان نہیں کہا تو پھر پھر اس کے بس کی بات نہیں, وہ بائیکاٹ کر دیں گے, نقیب نقابت کرنے کے لیے بلائیں گے نہیں اسے, پھر ہاں تو پھر اس کے بس کی بات نہیں کہ وہ نعت پاک پڑھ سکے. تو حالات ایسے بن گئے ہمارے اسٹیجوں کے, خدا را ان حالاتوں کو سدھاری. جو میں نے بات کو شروع کیا تھا وہ جلسے کو لے کر, وہ بات سامنے آئی اور بہت ساری باتیں سامنے آئیں. علماء کرام سے جب ملاقات کا موقع ملا تو بہت سی باتیں ہم نے آپ تک پہنچائیں. گزارش ہے آپ علماء کرام کے حق میں دعا کریں, اللہ تعالیٰ ان کی عمروں کو دراز فرمائے, ان کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے. جتنا ہو سکے پاور آف اسلام کو فالو کریں, ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر کریں.